کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جس کے نام سے ہی پوری دنیا کانپتی تھی، جس کی فوج جہاں سے گزرتی تھی وہاں کی سلطنتیں مٹ جاتی تھیں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چنگیز خان کی، وہ شخص جسے تاریخ کا سب سے خوفناک فاتح کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر چنگیز خان اتنا طاقتور اور خوفناک کیوں بن گیا؟ آئیے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ وہ 1162 کے قریب منگولیا کے میدانوں میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن بہت مشکل تھا۔ اس کے والد کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ قبیلے نے اس کے خاندان کو چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی انہیں زندہ رہنے کے لیے جنگلی جانوروں کا شکار کرنا پڑتا تھا، لیکن یہی سختیاں اسے ایک مضبوط اور بے رحم لیڈر بنانے لگیں۔ اس وقت منگولیا میں درجنوں قبائل تھے جو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ تموجن نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے مختلف قبائل کو ایک طاقتور فوج میں بدل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی فوج کی خاص باتیں یہ تھیں کہ وہ تیز رفتار گھوڑے اور بہترین تیر انداز اور سخت فوجی نظم و ضبط کے حامل تھے۔ اسی وجہ سے اس کی فوج جنگ کے میدان میں بہت خطرناک ثابت ہوئی۔ چنگیز خان صرف طاقتور نہیں تھا بلکہ بہت چالاک جرنیل بھی تھا۔ وہ جنگ میں عجیب و غریب مگر مؤثر حکمت عملیاں استعمال کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر دشمن کو دھوکہ دے کر پیچھے ہٹنے کا ناٹک کرنا، اچانک چاروں اطراف سے حملہ کرنا، تیزی سے حملہ کر کے فوراً غائب ہو جانا۔ اسی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتی تھیں۔ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے مل کر ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جو تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی چین سے لے کر کے وسطی ایشیا تک اور مشرقی یورپ کے قریب تک۔ اس کی فوج جہاں پہنچتی تھی وہاں کے حکمران اکثر ہار مان لیتے تھے۔ چنگیز خان سے لوگ صرف اس کی فوج کی وجہ سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کی سخت جنگی پالیسیوں کی وجہ سے بھی گھبراتے تھے۔ اگر کوئی شہر بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیتا تو اکثر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی سخت مزاحمت کرتا تو پھر اس کی فوج بہت سخت کارروائی کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا نام سن کر کئی شہر لڑائی سے پہلے ہی ہتھیار ڈال لیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا فاتح کہ جس کے حملوں کی خبر سن کر پورے شہر خالی ہو جایا کرتے تھے، ایک ایسا لیڈر جس کی فوج کے خوف سے سلطنتیں بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیتی تھیں۔ یہ تھا چنگیز خان۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ صرف ایک عظیم فاتح تھا یا تاریخ کا ایک بہت بڑا ظالم حکمران؟ چنگیز خان کی جنگیں انتہائی سخت ہوتی تھیں۔ جب اس کی فوج کسی شہر پر حملہ کرتی تو اکثر پورا کا پورا شہر تباہ ہو جایا کرتا تھا۔ انسان تو کیا، چرند پرند جانور اور کیڑے مکوڑوں کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ عمارتیں جلا دی جاتی تھیں اور ہزاروں لوگ جنگ کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اسی وجہ سے تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کے حملوں سے وسطی ایشیا اور چین کے کئی علاقے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ چنگیز خان صرف تلوار سے جنگ نہیں کرتا تھا، وہ خوف کو بھی ہتھیار بناتا تھا۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر ایک شہر کو سخت سزا دی جائے تو باقی شہر خوف کی وجہ سے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی شہروں نے اس کے آنے کی خبر سن کر ہی سرنڈر کر دیا تھا۔ لوگوں میں اس کا نام ایک ڈراؤنی علامت بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے ایک زبردست فوجی جرنیل مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے تاریخ کی سب سے سخت اور ظالم ترین فاتحین یا شخصیت میں شمار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی فتوحات نے دنیا کی تاریخ پر بہت گہرا برا اثر چھوڑا۔ چنگیز خان کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ طاقت اگر انصاف کے بغیر ہو تو خوف پیدا کرتی ہے، احترام نہیں۔ جنگیں ہمیشہ تباہی لاتی ہیں، اس لیے امن کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک لیڈر کی حکمت عملی پوری دنیا کی تاریخ بدل سکتی ہے۔ چنگیز خان کی زندگی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ تاریخ میں طاقتور ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ انسانیت اور انصاف بھی اتنے ہی معنی رکھتے ہیں۔ اب آپ ہی خود بتائیں کہ آپ کی نظر میں چنگیز خان ایک عظیم فاتح تھا یا ایک ظالم حکمران؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو تاریخ کے ایسے راز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔